کہ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے ملک میں قانون یا تو نام کا رہ گیا ہے یا دکھاوے کا رہ گیا ہے، کیونکہ اگر نام کا ہوتا تو کم سے کم اس باپ کو یہاں کھڑا نہ ہونا پڑتا، اگر نام کا بھی ہوتا تو، اور دکھاوے کا رہ گیا تو وہ کون شخص تھا سفید لباس میں جو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ ہوں۔ یہ باپ سید ہے، وہ بچی سید ہے، اور سید کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، ہزاروں باپ نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بچی کو ماں باپ سے ملے بغیر لاہور کیسے بھیج دیا گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا یہ سفید لباس میں ملبوس دہشت گرد انسان جو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، کیا وہ عدالت سے بڑا تھا جس نے اپنی ایما پر کس کی مرضی پر دعا زہرا کو کراچی سے لاہور بھیجا گیا ہے؟ کم سے کم اتنی سینس ان اداروں کو ہونی چاہیے تھی۔ کیا یہ بچی اور یہ باپ کلبھوشن یادو سے زیادہ دہشت گرد ہے پاکستان میں کہ ملنے نہیں دیا گیا ان کو؟ تو خدا را میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس باپ کو دیکھیے، ان کی گھرانے کو دیکھیے، اس بچی کو دیکھیے کہ جو لمحوں میں ملی اور باپ کے سینے سے لگ کے رو رہی تھی۔ میں حکومت پاکستان سے اور وہ جو چور کے نعرے اور فلانے کے نعرے اور دھماکے کے نعرے لگا رہے، بھائی جان ادھر آ جاؤ، آپ بجٹ پہ لڑنا چھوڑ دو، حکومت اور کرسیوں پہ لڑنا چھوڑ دو، خدا را ایک باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر مت لڑو۔ اگر یہ باپ کوئی کارڈ استعمال نہیں کر رہا، یہ اپنی مظلومیت دکھا رہا ہے، تم کل کو کربلا میں ہوتے تو کیا یزید کے ساتھ ہوتے؟ یہ ہے یزیدی سارے۔ کم سے کم آج ایک بچی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے کہ کل یہی واقعہ جو ہے نا وہ تمہارے گھر میں رونما ہو رہا ہو اور تم پریس کلبوں پہ کھڑے ہوئے ہو اور تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کے لیے خاموش رہو گے، کل دنیا تمہارے لیے خاموش رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنی عدالتوں پہ بہت بھروسہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی یہاں کی پولیس پہ بہت بھروسہ کیا تھا، اور ہمیں تھا کہ ہم ایک پاکستانی شہری ہیں، ہماری سندھ کی بچی ہے، سندھ میں آئے گی، بہت اچھا، ہمیں یقین کریں بہت ہمیں خوشی ہوئی جس دن وہ ملی۔ ہم نے کہا بچی ہماری سیف ہوگی، بچی آ گئی ادھر، لیکن اس کی جیسی وہ آئی ہے تو یقین کریں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بچی پیش کہیں اور کرنی ہوتی تھی اور یہ لوگ کہیں اور لے جاتے، نہ ماں باپ کو بتاتے ہیں، نہ وکیل کو بتاتے، نہ کسی کو بتاتے، ہم سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تو میری سندھ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں آپ سے انصاف چاہیے، میری بچی مجھے واپس چاہیے، یہاں پہ لے کے آئیں، اور کیونکہ دیکھیں بغیر نکاح کے بچی کو ان کے پاس بھیج دیا گیا ہے، یہ اس کا کون ذمہ وار ہوگا؟ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہوگا وہ کون ذمہ وار ہوگا؟ بات یہ کہ ہمیں تو ملنے نہیں دیا۔ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح پاگلوں کی طرح کہتے تھے ہمیں ملنے دیں، پیار کرنے دیں، سینے سے لگانے دیں، چومنے دیں۔ 2 مہینے سے میری بچی گھر میں نہیں تھی، بہت اذیت میں تھے ہم لوگ، انہوں ہمیں دھکے دیتے تھے، ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے ایک ماں ہو کر، ایک عورت ہو کے، میں نے پولیس والے کے پیر بھی پکڑے، میں نے کہا میری بچی کو مجھے ملنے دے، خدا کے واسطے مجھے پیار کرنے دے، نہیں ملنے دیتے تھے، زبردستی ہم ملے، چوما، لیکن اس کو جیسے وہ ہماری طرف دیکھتی تھی تو اشارہ کرتی تھی کہ مت دیکھو، نیچے منہ کرے۔ مجھے بات بتائیں، جو مجرم تھا اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اس کو آرام سے رکھا، دولہا بنا کے لے کر آئے تھے اور لے گئے۔ جو بچی بازیاب کروا کے لے کے آئے تھے اس کو تو ریلیکس کرنا چاہیے تھا، تھوڑا ایزی کر کے بٹھانا چاہیے تھا، اور اس کو ایسے پکڑا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی مجرم ہے وہ، یا پتہ نہیں کیا گناہ کر آئی ہے، اور اس کو واپس ان کے حوالے کر دیا۔ ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا، ملنے دیتے تو کوئی بات ہوتی نا، ملے ہی نہیں ہم اس سے۔ جب یہ بچی کو لے کے بھاگ رہے تھے، میں تو بچی کے پیچھے جا رہی تھی کہ میری بچی بیان دینا چاہتی ہے، اس کو ادھر لے کے جائیں، تو وہ تو لے کے بھاگ گئے تھے، لیکن زارا کے بابا ان کے پاس، جج کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا بیان دینا ہے، انہوں نے کہا جی بیان ہو گیا، وہ جو 1-2 دن پہلے بیان ہوا تھا بیان ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر ان کی خود کی بیٹی، یہ جج صاحب کی بیٹی یا کسی وزیر کی بیٹی مجھے بتا اس طرح جاتی تو کیا یہ ایسے دے دیتے؟ ایسے کسی کو بھی دے دیتے کہ جاؤ لے جاؤ، جا کے جو مرضی کرو، جو اس کو سپلائی کر دو، کچھ بھی کر دیں آپ۔
تو یہ میں چیف جسٹس سے میں پہلے بھی بہت دفعہ گزارش کی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں ابھی بھی ان سے گزارش کرتی ہوں, سندھ گورنمنٹ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں یہ غلط میسیج جا رہا ہے. میری بچی تو چلی گئی ہے لیکن میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں تو آپ سب کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. آج میری گئی ہے کل کو آپ کی بھی جائے گی تو ہمارا پاکستان پھر محفوظ نہیں ہے. پھر یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں, یہاں پہ رہ کے کیا کرنے ہم نے. بیٹی ہے, ایسی بچی نے کہا بیٹی ہے, ٹھیک ہے ماما گھر چلنا ہے, ایسی چھوٹا نے کہا کہ ہمارا پورا گیم ہی خراب ہو گیا, اسے اٹھایا اور لے کے دوڑنا شروع کر دیا. اچھا یہ سوال میں کرنا چاہوں گا, ہوا زہرا اسپتال میں پیدا ہوئی. آپ کو میں کتنی بار بتاؤں, ظاہر سی بات ہے آپ بار بار جب وہ پاکستان کی, وہ پاکستان کی, وہ پاکستان کی, وہ پاکستان کی, وہ پاکستان کی. We want, we want, we want, we want. بات یہی ہے کہ میرے بھائی ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا لیکن بچی لے کے بھاگے. مجھے بتائیں بات یہ کہ بچی واپس ادھر آنی چاہیے. سندھ کی بیٹی ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہماری سندھ کی بیٹی ہے, یہاں پر آئے, اس کو یہاں پہ رکھا جائے, دوبارہ کاروائی ہو جائے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں پیچھے نہیں ہٹوں گی, کسی بھی حد تک جانا پڑے گا, سپریم کورٹ جانا پڑے گا, مجھے کہیں بھی جانا پڑے گا, میں جاؤں گی. مجھے میری بیٹی واپس. خدا نہ خواستہ ہوا جس سے باہر لے کر اور ایک بات, اگر میری بیٹی کو ایک ناخن پر بھی خراش آئی یا ملک سے باہر گئی یا اس کو مار دیا گیا تو میں اس کا جو حساب ہے نا وہ سندھ پولیس کو دینا پڑے گا, وہ جج صاحب کو دینا پڑے گا. ہماری بیٹی کو لے گئے, آسان نہیں ہوتا بچیوں کو, بچیوں کی عزت, ماں باپ کی عزت انہوں نے مٹی میں ملائی ہے. یہ ہماری بیٹی لے گئے ہیں, یہ خود بھی سکون سے کبھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. دعا کو واپس لائیں. چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحب, آپ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعا واپس آئے گی. آپ انصاف کریں گے. عدل و انصاف پاکستان کا پہلا معیار ہے. یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے. دعا کو واپس آنا ہے. پھر ہم کیسے کہیں کہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں اس ملک میں؟ ہم کیسے اپنی بچیوں کو حفاظت دے سکیں گے؟ آپ نے ماں باپ کو کمزور کر کے انہیں پیچھے کر دیا. دوسرے آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے رشتے دار ہیں. جس ماں نے پیدا کیا وہ تڑپ رہی ہے بیٹی کے لیے. ماں باپ سے تو ملنا چاہیے بیٹی کو, اور انصاف ملنا چاہیے. بہت غلط زیادتی کی ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے اور ماں باپ سے ملنا چاہیے اور رہا کرنا چاہیے. اور ماں باپ کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے. جب ماں باپ کے پاس پروف ہے کہ وہ 14 سال کی ہے تو اس کو کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ 18 سال کی ہے؟ کیوں یہ غلط باتیں کی جا رہی ہے اس بچی کے بارے میں؟ اور پھر خدا نہیں ہے, آپ نکاح نامہ نہیں آئے گا, کیوں اس کو دیا جا رہا ہے؟ آج اس کے ساتھ غلط انصافی ہو رہی ہے, کل کو کسی اور کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے. کوئی بھی پاکستان کی لڑکی میں محفوظ نہیں ہے. مطالبہ ہمارا سپریم کورٹ سے ہے, ظاہر ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملا, ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دعا کو ملنا, صاف خیریت سے ماں باپ سے ملنا چاہیے اور ماں باپ کے پاس اس کو رہنا چاہیے. اور ظالم یہ سمجھ رہے کہ ماں باپ یہ جو ہے ہم ہاتھ کے بیٹھ جائیں گے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, پوری عوام ان کے ساتھ ہے, پورا کراچی, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. پاکستان سے باہر بھی اور انشاءاللہ دعا ملے گی, انشاءاللہ کرائیں گے, دعا آئے گی انشاءاللہ. ظالم یہ سن رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا کو کیسے کبھی آسان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کی دعا ہے, پروردگار عالم کی مدد انشاءاللہ ہوگی, ماں باپ کے ساتھ ضرور ہوگی. اور ان کے لفظ ان کا جگر کا ٹکڑا جو رحمت خدا ان کو پروردگار نے نازل فرمایا, ان کی گود میں دیا ہے پروردگار نے, تو وہی اس کی ماں پر بھی محافظت کرے گا پروردگار, اور یہاں پر خیریت سے ان کے پاس لے کر آئے گا انشاءاللہ. وہ بھی نہیں بول رہے, صحیح. ہم دعا کے لیے انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس والوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیز آپ آئیں, اس بچی کا ساتھ دیں. ہم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, ہم مریم نواز بیٹی کی والدہ ہیں, وہ بھی اپنے دل پہ بیٹی کا درد محسوس کریں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ دعا اس وقت پنجاب میں ہے, دعا کو اپنی حفاظت میں لے کے اس کے ماں باپ سے ملوا دیجیے, اسے بھیج دیجیے. ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے. اگر یہ حکومت انصاف پہ مبنی ہے تو یہ دعا کو ضرور واپس بھیجے گی.
گی پنجاب سے، اور جنرل باجوہ سے بھی کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حمزہ شریف صاحب ہمیں دعا کے لیے انصاف چاہیے، دعا ہمیں کراچی میں اس کے ماں باپ کے ساتھ چاہیے۔